نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه اللهم صل على محمد وبارك وسلم وسلموا تسليما اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ صافات مکیہ۔ سورہ صافات مکی ہے اور صافات کا مطلب یعنی صافات صفت سے ہے، تو اس کا مطلب صف کا بھی آتا ہے، صف باندھنا، آرگنائزڈ اور سیولائزڈ، یعنی فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فرشتے کتنے آرگنائزڈ ہیں، کتنے آرگنائزڈ ہو کر کام کرتے ہیں، ہر اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جب نماز پڑھیں، باجماعت نماز ادا کریں، تو اس وقت جو گیپ ہے اس کو فل کرنا چاہیے، یعنی شولڈر ٹو شولڈر، نیز ٹو نیز ہونا چاہیے، ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ شولڈر ملا کے کھڑا ہونا چاہیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ صفوں میں اکثر دور ہو کے کھڑا، نمازی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے دور دور ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، جو کہ سنت نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کے شولڈر سے شولڈر ملا کر، پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑا ہوا جائے۔ تو جب گیپ فل ہوگا تو اس وقت جو شیطان ہے وہ آپ کے اندر خیالات نہیں ڈالتا، آپ کے ذہن میں وسواس نہیں ڈالتا۔ تو اس کا فائدہ بھی ہے کہ شیطانی وسوسے سے آپ محفوظ رہتے ہیں اگر آپ صف بندی صحیح کرتے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ والصافات صفا، قطار در قطار، صف باندھنے والوں کی قسم۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ واو کا مطلب ہوتا ہے قسم کا، تو واو کا مطلب اور بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ واو کا میننگ قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں، قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم۔ فالزاجرات زجرا، پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، یعنی فرشتے کسی کی ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ قطار در قطار صف باندھتے ہیں، جیسے ہی اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں فوراً اس کو بجا لاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایسے فرشتوں کی بھی قسم جو ڈانٹنے اور پھٹکارنے والے ہیں، یعنی جب انسان قبر میں جائے گا تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں، یعنی جو کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، ان الہکم لواحد، یعنی تمہارا معبود ایک ہی الہ ہے، وہ زمین اور آسمانوں کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہے، اور سارے مشرقوں کا مالک ہے اللہ ہے۔ ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آسمان، آپ کو پتہ 7 آسمان ہیں، لیکن آسمان جو دنیا سے ہم جب دیکھتے ہیں تو سامنے نظر آ رہا ہے، اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کس سے مزین کیا؟ اس کو مزین کیا گیا ہے ستاروں سے، اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بھی شیطان کوشش کرتا ہے کہ آسمان پہ جا کر پتہ چلائے، خبریں لے کر آئے، تو اس وقت جب وہ آپ دیکھتے ہیں شیطان جب آسمان پہ جاتا ہے چنگاری سی اچانک ابھرتی ہے، تو اس وقت جب شیطان کوئی بھی خبر چرانے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایسا یعنی نظام فرشتوں کا لگایا ہے کہ وہ فوراً شیطان کو مارتے ہیں اور شیطان کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔
تو یہاں پہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا، یعنی آسمان کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ شیاطین ملا اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یا فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں اور ان کے لیے پہم عذاب ہے۔ تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک چیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا ہے، پھر ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ اچانک ایک ستارہ سے ٹوٹتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیا ہے۔ آج کل لوگوں کے کیا خیال یعنی کیا وہ تصور کرتے ہیں، ان کے خیالات کیا ہیں کہ جب ستارہ ایسے ٹوٹتا ہے تو وہ کہتے ہیں کوئی بھی دعا کریں تو وہ پوری ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا کنسیپٹ لوگوں کے جو کہ غلط ہیں۔ حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ جب شیطان کوئی خبر چرانے کے لیے جاتا ہے اس وقت وہ شہاب ثاقب جو ہے اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اس کو مارتے ہیں۔ اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہے؟ ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا، یعنی انسان کو کس سے پیدا کیا؟ لیس دار گارے سے۔ تو اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، سمجھ نہیں آتی ان کو، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو سری جادو ہے۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں، اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو۔ یعنی جو مشرکین کفار تھے، مشرکین مکہ اور کفار تھے، وہ کیا کہتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اس وقت ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا؟ اور کیا ہمارے پہلے جو آباء و اجداد ہیں ان کو بھی اٹھایا جائے گا؟ یعنی آج سے 1400 سال، آج سے 2000 سال پہلے دیکھیں تو لوگ خیال کرتے ہیں کہ کیا ان کو بھی اٹھایا جائے گا؟ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل نعم، ان سے کہو ہاں، وانتم داخرون، اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکایک یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک جھٹکا بجے گا، ایک آواز آئے گی جس سے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ تو یوم الجزا ہے۔ کہیں انسان کام کرنے گیا ہوگا، کہیں سجدے کی حالت میں ہوگا، کہیں رکوع کی حالت میں ہوگا، کوئی کوکنگ کر رہا ہوگا، کوئی کلیننگ کر رہا ہوگا، اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ کوئی برائی کر رہا ہوگا، کوئی گناہ کے کام کر رہا ہوگا، اچانک قیامت آ جائے گی تو انسان ہکا بکا رہ جائے گا۔ جو تو گناہ کر رہا ہوگا، برائی کے کاموں میں ملوث ہو رہا ہوگا، تو وہ کیا کہے گا ہائے ہماری کم بختی، یہ کیا ہو گیا، یہ تو یوم الجزا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ حساب کتاب ہوگا۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ حکم ہوگا گیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور ان معبودوں کو جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ اب دیکھیں وہ حالت کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک دوسرے مقام پہ فرمایا کہ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ، ان کو پکڑ لو، ان کو جکڑ دو، اور ان کو ایسے گھسیٹتے ہوئے فرشتوں سے کہیں گے کہ ان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کے عذاب سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی تلخیوں سے، سختیوں سے بچائے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ خوش ہو جائے، جس سے ہمارا خدا خوش ہو جائے، جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے۔ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے، کیا ہوگا؟ اور قیامت والے دن جب اللہ یہ کہیں گے کہ اس سے کچھ پوچھنا ہے، اسے ٹھہرا دو، یا اللہ آواز لگائیں کہ فلاں بندے سے سوال جواب کرنے ہیں، تو سمجھ جاؤ اس وقت جس سے اللہ سوال کرنا شروع کر دے، سمجھ جائے کہ اس کی ناکامی شروع ہو گئی، وہ پھر وہ جہنم میں جائے گا۔
کیونکہ اللہ جس سے سوال کرے گا کوئی انسان کو جرت نہیں ہوگی کہ اس کے آگے جواب دے پائے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے سوال و جواب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ما لکم لا تناصرون، کیا ہو گیا تمہیں، اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ ارے آج تو یہ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو حوالے دے رہے ہیں، اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے۔ پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے، وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تو تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ جب اللہ کہیں گے نا بتاؤ کیا کرتے رہے دنیا میں، کیوں آپ نے میرے ساتھ شریک ٹھہرائے، کیوں دوسروں کی قبروں پہ جا کے اپنی دعائیں کرواتے رہے، کیوں دوسروں کی قبروں پہ جا کے ہاتھ پھیلاتے رہے، ان سے اولاد مانگتے رہے؟ تو پھر وہ کہیں گے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ تم تو اس وقت کہتے تھے کہ ہمارا راستہ تو بڑا صحیح ہے، ہمارا راستہ تو سیدھا راستہ ہے۔ وہ اب جو مرشد ہوں گے، جو پیر ہوں گے، وہ کیا کہیں گے؟ نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے، آخرکار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے، عذاب میں برابر ہوں گے۔ جو دعا کرنے والا، دعا کروانے والا، دونوں ایک ہی جگہ پہ ہوں گے، عذاب میں مشترک ہوں گے۔ جس طرح آج اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، قیامت والے دن یہ ایک دوسرے کے شریک ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ گمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ مگر اللہ کے چیدہ بندے، اللہ کے مخلص بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے۔ یہ چیزیں ان کو ملیں گی شراب پینے کو، اور وہاں کا جو شراب ہوگی وہ دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ، یعنی دودھ سے زیادہ سفید ہوگی، اتنی لذت بری ہوگی، اور ان کو ملے گی جو آج شراب سے محفوظ رہے، جنہوں نے آج شراب کو حرام سمجھا، اور اس شراب کے پینے سے، اس مشروب کے پینے سے نہ تو جیسے آج کل کیا ہوتا ہے، شراب پی لیں تو نشے میں آ جاتے ہیں، نشہ بھی نہیں چڑھے گا، انسان بڑا امن والا فیل کرے گا، بڑا پرامن محسوس کرے گا۔ بیضاء لذت للشاربین، چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی، اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جلی۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا، میری ایک دوست تھی جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، آج اللہ ہمیں بھی ایسی جانشین بنا دے، ایسے ہمیں بھی دوست نصیب فرما جو قیامت والے دن کہے، جو آج ہمیں اچھے کاموں کا راستہ دکھائے، جو ہمیں اچھے کام بتائے، دین کی طرف لے کے آئے، برائیوں سے بچائے، قیامت والے دن ہم بھی فخر کریں۔ کتنا اچھا وہ ہوگا جب ہم جو دنیا میں ملنے والے ہیں وہ آخرت میں بھی ایسے ہی بیٹھے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں وہ دن نصیب فرما دے، اللہ تعالی ہمیں جنتیوں میں بنا دے، اللہ تعالی ہمارے اچھے ساتھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں اچھے ساتھی نصیب فرما دے۔
تو آج دیکھ لیں، آپ فخر محسوس کریں الحمدللہ اگر آپ کا اچھا ساتھی ہے، اگر آپ کو کوئی پڑھانے والا ملا، اگر آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا، سیدھے راستے کی طرف چلانے والا ملا، تو الحمدللہ آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آخرت میں تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دنیا میں بتا رہے ہیں اگر آپ کے اچھے ساتھی ہیں۔ ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشیں تھا، ایک میری دوست تھی جو مجھے دھکیل کر، جو مجھے زبردستی دین کی طرف لے کے جاتی تھی، جو مجھے زبردستی کلاسز کی طرف لے کے جاتی تھی، جو مجھے زبردستی تجوید سکھاتی تھی، قرآن سکھاتی تھی۔ تو پھر وہ فخر کرے گا قیامت والے دن جنت میں بیٹھ کر خوش ہوگا، جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہے؟ یہ کہہ کر جوں ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا خدا کی قسم تو مجھے تباہی کرنے والا تھا۔ اب وہ دوست جو برائی والا ہوگا، جو گناہ کی طرف لے کے جانے والا، جب کلاس ہوتی تو وہ آپ کو کہتا چھوڑو کلاس کو، آؤ میرے ساتھ ہم سیر کرنے جاتے ہیں، آؤ میرے ساتھ ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں، چھوڑو کلاس کیا ہے، بورنگ ہے۔ ایسے دوست جو آپ کو دین سے دور کرنے والی، ایسے دوست جو آپ کو گناہوں میں ملوث کرنے والی، جو آپ کو برائی کی طرف گائیڈ کرنے والی، تو جب وہ خود جنت میں ہوگا یا جہنم میں تو کہے گا میری فلاں دوست کہاں ہے؟ تو کہا جائے گا کہ وہ دیکھو تباہی کے گھڑے میں ہے، جہنم کی گہرائی میں۔ اس سے خطاب کر کے کہے گا خدا کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا، تو مجھے برائی کے راستے پہ چلاتا تھا یا چلاتی تھی۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں، یعنی ان کو جکڑا ہوا ہوگا۔ بیڑیاں، اگر کسی آپ قیدی کو دیکھیں تو کیسے بیڑیاں لگی ہوتی ہیں، پاؤں کو بھی جکڑا ہوتا ہے، پاؤں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکتے۔ اور آپ اگر کسی قیدی کو دیکھیں جو بیڑیاں جن کو لگی ہوتی ہے ہاتھوں میں، پاؤں میں، گردن میں، اور یہ سزا کے طور پہ ہوتا ہے، تو کیا وہ صحیح لیٹ سکتے ہیں جیسے ہم نارمل لیٹتے ہیں، کروٹ بدلتے ہیں، ہمارا جدھر جی چاہتا ہے ہم ٹانگ کو، پاؤں کو پھیلاتے ہیں، ہلاتے ہیں؟ نہیں۔ یہ قیدی جن کو بیڑیاں لگی ہوئی ہوں گی، جو جکڑے ہوئے بیڑیوں میں ہوں گے، وہ جیسے آج دنیا میں ہے اس وقت جہنم میں بھی ایسے ہی ان کو جکڑا ہوگا، اس سے بھی زبردست پکڑنے والے۔ آج جو جلاد ہیں ان سے زبردست فرشتے جو جلاد ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرما دے۔ آج ہم سمجھ لیں، آج ہم ایسی محفلوں میں جائیں، ایسے دوستیں ڈھونڈیں جو ہمیں دین کی طرف لگائے۔ افما نحن بمیتین، اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا۔ یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ جب انسان جنت میں چلا جائے گا تو دیکھے گا کہ ہمیشہ وہ زندگی چند دنوں کی، چند مہینوں، چند سالوں کی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ والی جنت ملے گی، ہمیشہ والی زندگی ملے گی، ہمیشہ والا گھر ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا یہی ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہی عظیم شان کامیابی ہے، یہی گریٹ سکسیس ہے جو آپ کو مل گئی ہے۔ لِمِثْلِ ھذا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ ابھی ہمیں دیکھنا ہے کہیں کمی کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں اس کمی کو جو ہے پورا کرے۔ كَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا، بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت، یہ ایسا کانٹے دار درخت ہوگا۔ آج دیکھ لیں کہ مچھلی کا کانٹا اگر ہمارے گلے میں پھنس جائے، اٹک جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ سکون سے بیٹھ سکتے ہیں؟ چین سے بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں، چھوٹا سا کانٹا۔ تو یہ جو زقوم کا درخت ہے یہ کانٹے دار درخت ہے جو جہنمیوں کو کھانے میں ملے گا۔ ایک تو جلائے جائیں گے، ان کی سکن جل کے خاک ہو جائے گی، پھر ان کو تھوڑی دیر بریک دی جائے گی جہنم سے، پھر
جب ان کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، تو بھوک کے طور پہ اللہ تعالیٰ ان کو خوراک کے طور پہ زقوم دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا یہ ضیافت جو اوپر آپ نے دیکھا جنتیوں کو ملے گی، مہمان نوازی، یہ اچھی ہے یا زقوم کے درخت کی؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر۔ جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ جب وہ گلے میں اٹکیں گے، منہ میں اٹکیں گے، پھر جہنمی پانی مانگے گا، کھولتا ہوا پانی، گرم پانی۔ آج تصور کریں کہ ہم پی سکتے ہیں اتنا بوائلنگ، جو اگر ہمارے وہ جسم پہ بھی لگ جائے تو وہ جل جاتا ہے۔ تو جہنمیوں کو وہ کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی، بریک ہوگی تھوڑی دیر کے لیے، جس میں ان کو کھانے کے لیے زقوم اور پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ پھر انسان جہنمی چلائے گا، چیخے گا، پھر اس کو واپس جہنم کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے۔ آج ہم بھی کہتے ہیں میرے باپ دادا نے ایسے کیا، وہ تو نماز ایسے پڑھتے تھے، وہ جو یہ جو ساتے چالیے یہ تو وہ کرتے آئے ہیں، یہ تو نیکی ہے، لوگوں کو کھلانا تو نیکی ہے، گود برائی، یہ سب رسمیں رواج چھوڑ دیں پلیز، سب کچھ چھوڑ دیں۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی کسی حدیث میں آپ نے سنا ہو کہ ساتے چالیے منائے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوئم منایا گیا یا کسی صحابی کا سوئم منایا گیا یا ساتے اور چالیے منائے گئے، 7واں اور 40واں دن منایا گیا؟ نہیں، یہ سب ہمارے بڑوں کی جو ہے نا وہ کارنامے ہیں، ہمارے وہ جو ان پڑھ جاہل مولوی ہیں ان کے کارنامے ہیں، جو حلوے کھانے والے ہیں ان کے کارنامے ہیں، ان کو بھی 4 چیزیں مل جاتی ہیں کھانے پینے کو۔ تو چھوڑ دیں ایسے کام جو آپ کو، جو دین میں جو نئی چیز ایجاد ہوتی ہے وہ بدعت ہوتی ہے۔ کل بدعت ضلالہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، جہنم میں لے کے جائے گی ہر گمراہی۔ تو اس لیے بدعت سے بچ جائیں۔ بدعت کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں بنایا ہی کچھ نہیں، اس کو نیکی سمجھ کے کیا جائے۔ ساتے چالیے یہ سب چیزوں کو نیکی سمجھ کے کیا جائے، فرض سمجھ کے کیا جائے، جو کہ دین میں ہے ہی نہیں۔ کہیں آپ لوگ ثابت کریں، کہیں بھی جو کہتے ہیں کہ ہے دین میں، ان سے کہیں ہمیں حدیث دیں۔ ہم تو حدیث کو مانتے ہیں، ہمیں حدیث دیں۔ ہم تو اپنے نبی کی، جہاں ہمارے نبی کی مہر لگی ہوگی ہم ان کے خلاف نہیں جا سکتے، کیونکہ اللہ کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو ہم تو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، ہم اپنے نبی سے پیار اور محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے عشق۔ جو کہتے ہیں نا ہم عاشق رسول ہیں، صرف زبانی، وہ عشق نہیں ہے۔ اصل عشق وہ ہے جو آپ ان کی سنتوں پر عمل کریں۔ جو بدعات کرنے والے ان سے کہو کہ لاؤ میرے نبی نے کیا فرمایا ہے، مجھے دکھاؤ نا میرے نبی کہاں وہ یہ کام کرتے رہے۔ اس کے بعد صحابہ بتائیں کس صحابی نے یہ چیزیں منائی ہیں، تو پھر انشاءاللہ ہمارے بھی دماغ اور جو کہنے والے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے گا۔ تو اس لیے آباؤ اجداد کو، ان کی غلط باتوں کو فالو نہیں کرتے جانا۔ یہ نہ ہو کل قیامت والے دن ہمارا یہ پچھتاوا بن جائے۔ اور آواز نہیں آ رہی۔ جی، وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے، یعنی جو آباء و اجداد میں سے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے۔ اب دیکھ لو
کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں کا انجام کیا ہوا اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے کر لیا ہے۔ آج ہم بھی اپنے آپ کو خالصتاً اللہ کے لیے کر لیں، اللہ کی خالص عبادت، اللہ کی خالص اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی، اور اس کے بعد صحابہ کرام کی۔ بس یہ جو لوگ باقی جو مولوی سو کہیں، اگر میں بھی کوئی برائی کا کام، اگر میں بھی کوئی بدعت آپ سے کہتی ہوں کہ یہ کریں، اس کو بھی دیکھیں واقعہ ہی یہ سنت ہے یا بدعت ہے، تو اس کو فالو نہ کریں۔ بدعت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آتے تھے جب وہ خلیفہ بنے، انہوں نے کہا ہر وہ کام میرا آپ مانو گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوگا، ہر وہ میرا حکم مانو گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہ ان کی مہر لگی ہوگی، جہاں دیکھ لو کہ میں ان کے خلاف جا رہا ہوں وہاں مجھے بتاؤ، میرے ساتھ میرے خلاف ہو جاؤ۔ تو آئی دیکھیں کیا مولوی اٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں، ہم تو کہتے ہیں میں جو کہہ رہی ہوں وہ تو 100% ٹھیک ہے، نہیں، ہم غلط ہو سکتے ہیں، ہم عام انسان ہیں، غلط ہو سکتے ہیں، لیکن میرے نبی کی باتیں کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اللہ کا قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ کو پچھتاوا نہ بن جائیں یہ ساری چیزیں جو ہم آج کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں لیکن بدعت کو نیکی سمجھ کے۔ ہم کو اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے پکارا تھا تو دیکھو کہ ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے، ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اس کی نسل کو باقی رکھا، اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی۔ سلام ہے نوح علیہ السلام پر دنیا والوں میں، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ یعنی دیکھیں کہ یہاں پہ انبیاء کا تذکرہ شروع ہوا تو جب انہوں نے ان کی قوم نے نہ مانا، انہوں نے بھی یہی کہا ہمارے باؤ اجداد ایسے کرتے تھے، تم کون ہوتے ہو؟ ہمارے اندر نعوذ باللہ نحوست پھیلائی ہوئی ہے، دین کی نحوست۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے کہا کشتی بنو اور جوڑا جوڑا سوار ہو جاؤ، پھر طوفان آیا، کو غرق کر دیا گیا سوائے نوح علیہ السلام اور ان کے چند ساتھیوں کو، اور جو انہوں نے سوار کیے تھے کشتی میں ان کو، باقی سب غرق ہو گئے۔ اب کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم کے بعد یعنی جو جتنے بھی لوگ تھے وہ تو ختم ہو گئے، وہ لوگ باقی رہے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے، تو انہی سے پھر آگے یہ جو نسلیں ہیں یہ بڑھتی گئی۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، یعنی ان کا نام آج بھی روشن ہے۔ اللہ کے جو پیارے بندے بن جاتے ہیں، اللہ کے جو مخلص بندے ہوتے ہیں، اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کا نام باقی رکھتا ہے، ان کا نام عام آنے والی جو نسلیں ہوتی ہیں ان تک جاری رکھتا ہے، ان تک روشن رکھتا ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کا رکھا گیا۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا، اور نوح علیہ السلام کے ہی طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا۔ قلب سلیم کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ قلب سلیم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرنے والا، گناہ کر کے سخت ندامت کرنے والا، پریشان ہو جانے والا، گناہ ہو گیا تڑپنے والا کہ اللہ یہ میں نے گناہ کر دیا، یہ میرے سے کیسے ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ اذ قال لأبیہ، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو، کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر اس نے تاروں پر ایک نیند ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے۔ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے، ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ بتوں سے کہہ رہے ہیں کھاؤ نا، کیوں نہیں کھاتے؟ کیا ہو گیا؟ آپ لوگ بولتے بھی نہیں۔ اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں اس پہ نا مارنے کے لیے۔ واپس آ کر وہ لوگ بھاگے اس کے پاس آئے، اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو،
انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو، اسے دھکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی تھی مگر ہم نے ان کو نیچا دکھا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے پروردگار، رب ہب لی من الصالحین، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کتنے بوڑھے ہو چکے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے نوازتا ہے۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کو پہنچ گیا، ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ دیکھیں آج کی اولاد ذرا نہیں کہا کہ اللہ بابا ہوں، ابا جان کیوں، میں ہی کیوں؟ آج ہم کہتے ہیں نا کسی بچے کو کہیں کہ یہ تم کر دو، کہتا میں ہی کیوں، فلاں بھی بیٹھا ان کو کیوں نہیں کہتے، مجھے کیوں کہتی ہے ہر بات؟ نہیں، یہ نہیں کہا۔ دیکھیں انہوں نے اتنی اچھی اپنی اولاد کی تربیت کی، اتنی اچھی اولاد تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، اپنے والد فرما۔ آج ہمیں بھی اللہ ایسی اولاد دے۔ انہوں نے کیا کہا؟ آپ مجھے صابر میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں اف بھی نہیں کہوں گا۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹوں کو ماتھے کے بل گرا دیا، ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم علیہ السلام تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا، جو اللہ تعالیٰ نے دمبے کو بھیجا۔ اور جو یہ دیکھ لیں آج یہ ہم پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی آزمائش سے بچایا ہے۔ دیکھ لیں اگر اس وقت بیٹے کی قربانی ہوتی تو یہ تو سنت تھا نا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا وہ تو سنت بنتا گیا، اور آج بھی جیسے وہ قربانی ہم عید پہ کرتے ہیں، دیکھ لیں کتنی بڑی قربانی سے اور آزمائش تھی یہ، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی آزمائش سے سب کو بچایا۔ کیا ہم اپنے بچوں کو ایسے قربان کر سکتے ہیں؟ یعنی کیا ہم اپنے اولاد کو ایسے جہاد کے لیے کہیں بھیج سکتے ہیں؟ آج ہمیں کہا جائے کہ اپنے ایک بیٹے یا دو بیٹوں کو جہاد کے لیے بھیجنا ہے، فلسطین ہیں، غزہ جا رہے ہیں، کیا ہم بھیج سکتے ہیں؟ بڑا مشکل ہے قربان کرنا اپنی اولاد کو، اپنوں سے جدا کرنا۔ ماں اپنی اولاد کو اپنے سے جدا کر سکتے ہیں؟ ہم تو بیاہے ہوئے بچوں کو بھی جدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بیٹے کی شادی ہوگی ہم اس کو الگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ الگ گھر لے لو اور اپنی بیوی کو وہاں لا کے بٹھا لو اور ہنسی خوشی ہو، ہم تو اس پہ بھی خوش نہیں ہوتے۔ ہمارا تو دل کرتا ہے ہم تو ہمیشہ اپنی اولاد کے ساتھ رہیں، چاہے 80 سال کے بھی ہو جائیں، بچے ہمارے بالکل ایک ساتھ رہیں، جو مائیں کہتی جائیں بچے اس کو منوان مانتے جائیں۔ تو دیکھ لیں اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو آزمائش تھی ان کو بھی بچایا، اور آج ہمیں بھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام علی ابراہیم، ہم ہے ابراہیم علیہ السلام پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے، اور اسحاق کو برکت دی، دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والا۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آگے دیکھیں کہ ان کی اولاد سے انبیاء آتے گئے، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور لیکن انہی کی اولاد میں سے ایسے بھی ہیں جو ظلم کرنے والے، بنی اسرائیل دیکھ لیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے دیکھ کہ وہ کیا انہوں نے کیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا، ہم نے موسیٰ ہارون پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی۔
انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا، یعنی بھیجے گیوں میں سے، پیغمبروں میں سے۔ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو؟ یہ ایک بت کا نام تھا بعل۔ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، مگر انہوں نے اسے جٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، بجز ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا۔ اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا۔ سلام علی الیاسین، سلام ہے الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اور لوط علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا۔ آئے تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ اور یقیناً یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھا۔ یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی، آخر کار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا۔ اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ کیا دعا کی تھی حضرت یونس علیہ السلام نے، جس کو آپ آیت کریمہ بھی کہا کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین؟ تو کتنی دفعہ کی تھی؟ کیا 1,00,000؟ ہم کیا کہتے ہیں 1,00,000 بار پڑھنی چاہیے۔ کیا انہوں نے 1,00,000 بار پڑھا؟ کہیں کوئی مینشن نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے چیزیں لے آتے ہیں ہم لوگ۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَسَقِيمٍ، آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا، اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا۔ پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہو بیٹے؟ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ مشرکین کیا کہا کرتے تھے کہ علی ربک البنات، کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ یعنی وہ فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے؟ تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ پلیز میوٹ کر لیں۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَصَبًا، انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ سبحان اللہ عما یصفون، اور وہ کہتے ہیں اللہ صفات سے پاک ہے، الا عباد اللہ المخلصین، جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، تمہارے یا معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو کی بڑھتی ہوئی آگ میں جلسنے والے ہوں، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے، ہم صف بستہ خدمتگار ہیں۔ فرشتے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، صف باندھے، خدمت گزار، ہر وقت خدمت کرنے والے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، تسبیح کرنے والے ہیں۔ اور یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب عنقریب انہیں
معلوم ہو جائے گا اپنے بھیجے ہوئے بندوں میں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی، ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ جب ان کے صحن میں آ اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبع کیا جا چکا ہے، جنہیں وارن کیا جا چکا ہے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں میں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور سلام ہے مرسلین پہ۔ والحمد للہ رب العالمین، اور ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے جہان والوں کا۔ کہا جاتا ہے کہ آخری یہ جو 3 ہیں آیات، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آخری 3 آیات مجلس کی دعا کے طور پہ بھی ان کو پڑھا جانا چاہیے۔ اگر کوئی بھی غلطی ہو جائے اس دوران تو اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجلس کے آداب میں سے ہے کہ جب اٹھیں تو آخر پہ دعا پڑھیں، جو بھی کوئی گناہ کا کام ہوا کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا۔ صاد